بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ ناظرین گرامی، آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے 15 شعبان کی رات میں قبرستان جانا، زیارت القبور کے حوالے سے بتلائیں گے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں 15 شعبان کی شب میں لوگ اکثر قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں، اور اس میں پھر ہی کہ مرد و زن یعنی مرد اور عورتیں سب مل کر جاتے ہیں، وہاں چراغاں ہوتا ہے اور مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے اس مسئلے کی وضاحت کریں گے کہ زیارت القبور کی شرعی حیثیت کیا ہے، یعنی اسلام میں قرآن اور حدیث کی روشنی سے کیا قبرستان جانا ثابت ہے یا نہیں۔ اس کے متعلق ائمہ اسلام نے یہ تفصیل ذکر کی ہے کہ مردوں کے لیے زیارت القبور یہ مستحب ہے، اور یہ چاروں مسالک کے اندر ائمہ اربعہ جو 4 مسالک ہیں، چاروں اس پر متفق ہیں کہ مردوں کے لیے زیارت قبور مستحب ہے۔ یعنی احناف کے نزدیک، شوافی کے نزدیک، حنابلہ کے نزدیک، موالک کے نزدیک، سب کے نزدیک یہ مردوں کے لیے زیارت قبور مستحب ہے۔ اور اس میں وہ حدیث جو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، لہذا اب تمہیں اجازت ہے، اب تم زیارت کر سکتے ہو۔ اس طرح کی کئی روایات ہیں کہ جس میں زیارت قبور کا ثبوت ملتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کی، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی رات کا آخری حصہ ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع کے اندر جاتے، اور وہاں قبرستان میں مردوں کے لیے جو مسلمانوں کے قبرستان ہے، تو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان قبور کے اندر جو مسلمان ہیں ان کے لیے دعائیں فرماتے تھے۔ یہ کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معمول تھا۔ اور زیارت قبور سے مقصد کیا ہے؟ تو اس میں زندہ کے لیے اور مردے کے لیے دونوں کے لیے فائدہ ہے، نفع ہے۔ زندے کے لیے تو یہ فائدہ ہے کہ یذکرہ الموت والآخرہ، کہ اسے موت کی یاد آ جاتی ہے، آخرت کی یاد آ جاتی ہے، لہذا وہ اپنے اعمال پر غور کر لیتا ہے۔ اور میت کے لیے یہ فائدہ ہے کہ میت کے لیے دعا کر لی جاتی ہے، تو یہ میت کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اغاثۃ اللحفان لابن القیم رحمہ اللہ، یہ اس میں یہ دونوں فائدے انہوں نے ذکر کیے۔ تو یہ بات تو پکی ہو گئی کہ چاروں ائمہ کے نزدیک مردوں کے لیے زیارت قبور مستحب عمل ہے، اور مقصد کیا ہے کہ موت یاد آ جائے، آخرت یاد آ جائے، اور مردے کے لیے دعا کر لی جائے۔ دوسرے نمبر پر مسئلہ یہ ہے کہ آیا عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟
عورتوں کے لیے ائمہ اسلام کے ہاں 3 قسم کے قول پائے جاتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ عورتوں کے لیے زیارت قبور مکروہ ہے، اور یہ تمام ائمہ کا قول ہے کہ مکروہ ہے، اور ان کے پاس بھی اس قول کے لیے دلائل ہے۔ ایک دلیل یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ لعن زوارات القبور، کہ آپ علیہ السلام نے فرمائے کہ زیارت کرنے والی، قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت ہے۔ تو اس لیے ائمہ اسلام فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے زیارت قبور یہ مکروہ ہے۔ دوسرا قول یہ کہ مطلق حرام ہے، کہ عورتوں کے لیے زیارت قبور مطلق حرام ہے۔ دلیل میں یہی حدیث اور اسی طرح اور بھی روایات، اور جو خاص علت ہے حرام ہونے کی وہ یہ ہے کہ چونکہ عورتیں وہاں جا کر جذب فضب کر لیتی ہے اور بے پردگی ہو سکتی ہے، اور عورتیں جو ہیں وہ زیادہ برداشت نہیں رکھتی، تو اس لیے عورتوں کے لیے یہ فرماتے ہیں کہ حرام ہے۔ اور تیسرا قول مباح کا ہے کہ عورتوں کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ قبرستان جا سکتی ہے، اور قبرستان جا کر مردوں کے لیے دعا بھی کر سکتی ہے، اور وہاں جو یہ کہ آخرت کی یاد اور موت کی یاد، یہ ان کے لیے بھی حکم ہے۔ تو بہرحال یہ 3 اقوال جو ہیں یہ عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ تو ایک عام حکم ہے کہ آیا زیارت قبور جو ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ آیا 15ویں شعبان میں قبرستان جانا سنت سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ تو اس میں یہ مسئلہ ہے کہ یہاں ایک روایت ہے جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رات کو جاگی تو آپ علیہ السلام اپنے بستر پر نہیں تھے، میں باہر نکلی دیکھا تو آپ علیہ السلام جنت البقیع میں دعا فرما رہے تھے، اور یہ 15ویں شعبان کی رات تھی، اور یہاں پر انہوں نے یہ روایت ذکر کی ہے، اور یہ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں لوگوں کے آجال وغیرہ کے متعلق فیصلے ہوتے ہیں، اور قبیلہ کلب کے بکریوں پر جتنے بال ہیں تو گویا کہ اس کی بمقدار لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ یہ روایت عام طور پر ذکر کی جاتی ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، کمزور ہے، جس سے اس سے پہلے بھی کئی ویڈیوز آپ کے سامنے آئے جس میں آپ نے سنا کہ 15ویں شعبان کے متعلق جتنے روایات ہیں یہ ائمہ حدیث کے ہاں متفقہ طور پر ضعیف ہیں۔ اس لیے اس حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی کہ یہ صرف 15ویں شعبان میں زیارت قبور سنت قرار دیے جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ 15ویں شعبان میں جو آپ علیہ السلام تشریف لے کر گئے ہیں یہ بھی اس عام معمول کا حصہ تھا کہ جس سے پہلی والی روایت میں آپ نے سنا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام رات کے آخری پہر جاتے تھے اور مردوں کے لیے دعائیں فرماتے، تو اسی طرح 15ویں شعبان میں بھی آپ گئے ہیں اور وہاں مردوں کے لیے دعائیں کی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم اس حدیث کو صحیح بھی مان لیں اور قابل عمل بھی فرض کر لیں تو بھی جو حدیث کا منہج ہے اور حدیث میں جو طریقہ آپ علیہ السلام نے امت کے سامنے رکھا ہے وہ یہ نہیں ہے جو آج کل ہمارے ہاں رائج ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام 15ویں شعبان میں صرف زندگی میں ایک بار گئے، ایک بار۔ دوسری بات یہ کہ آپ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں گئے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے زوجہ مطہرہ
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی معلوم نہ تھا، اور جب وہ جاگی تو انہیں پتہ چلا ہے۔ تو اس سے اگر کسی کو آپ علیہ السلام کی سنت سے محبت ہے تو پھر وہ زندگی میں ایک بار جائے، 15ویں شعبان کی شب میں ایک بار اپنی زندگی میں قبرستان جائے تاکہ سنت پر عمل ہو جائے، لیکن ایسے جائے کہ وہاں اندھیرا ہو، کسی کو پتہ نہ ہو، اور وہاں جا کر دعا کر لے۔ لیکن مرد اور عورت کا سب کا ایک ساتھ جانا، اختلاط کے ساتھ جانا، وہاں چراغاں کرنا اور وہاں پھول چڑھانا، طرح طرح کی چیزیں، اور پوری رات ایک غوغا مچ جاتی ہے، پوری رات جو ہے وہ ساری سڑکیں بند ہو جاتی ہے، قبرستان کے اطراف میں ٹریفک جام ہو جاتی ہے، اتنی رش ہوتی ہے، تو یہ کہیں بھی سنت سے ثابت نہیں ہے اور یہ شرعی عمل نہیں ہے۔ اور پھر ہر سال کہ آپ علیہ السلام تو صرف ایک ہی سال میں گئے، اب ہر سال جانا اور اس طریقوں سے جانا یہ بالکل بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ غیر شرعی اور سنت کے خلاف طریقہ ہے۔ ہمیں وہ طریقے اختیار کرنی چاہیے جو آپ علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہو۔ آپ علیہ السلام نے یہی فرمایا ہے، ترکتم فیکم امرین، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک اللہ کی کتاب اور ایک آپ علیہ السلام کی سنت۔ اسی طرح ایک روایت میں کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی، کہ اللہ کی کتاب اور آپ علیہ السلام کی اہل بیت، اور اسی طرح ایک روایت میں آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت یہ تم پر لازم ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ کے اور مضبوطی سے تام رکھے۔ اگر اس کو ہم مضبوطی سے تام رکھیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال پر، اپنے افعال پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کس نہج پر جا رہے ہیں اور ہم کس طریقے پر گوئے کہ اسلام کے رخ کو لے رہے ہیں، کہ اسلام کا اصل رخ کیا ہے اور ہم اسے کہاں لے جا رہے ہیں۔ یہود و نصارہ کے طور طریقے لے کر اس کو اسلام میں جگہ دے رہے ہیں، اس لیے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔